اتباع کی تیسری حقیقت کی طرف آئیے. اگر ہم اس عمل کو کسی جنس کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اس جنس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کریں، نہیں تو آپ کا عمل اجر و ثواب کا باعث نہیں بن سکتا. مثال سے بات سمجھ آئے گی. قربانی ہم کرتے ہیں، اب 4 قسم کے جانوروں سے قربانی کرنا ثابت ہے. اونٹ ہے، گائے ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، نر مادہ، چاروں جنسوں میں سے. قربانی والا عمل بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہے اور یہ جنس بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آج اگر کوئی شخص کے ہرن کی قربانی میں کرتا ہوں، جی وہ مہنگا بڑا جانور ہے، جو اس کا گوشت بڑا اچھا اور لذیذ ہوتا ہے، او بھائی آپ کے پیسے تو ڈبل ٹرپل لگ جائیں گے، لیکن یہ جنس چونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، آپ کو اس کا اجر، ثواب اور اس کی برکت حاصل نہیں ہوگی. دوسری مثال، ہم رمضان مبارک کے آخر میں عید الفطر سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں. اس کی خاص اجناس ہیں، گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے، جو جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں آپ ادا کریں. آج اگر کوئی شخص کہتا ہے میں تو صدقۃ الفطر بادام میں سے ادا کروں گا، چلغوزہ، پستہ بڑی مہنگی آئٹمیں ہیں اور بڑا ان پہ خرچ آئے گا، مجھے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ملے گا. آپ کا خرچ تو زیادہ ہوگا لیکن ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ جو آپ کر رہے ہیں وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. قرآن اسی لیے تو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ایمان والو اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، ضائع نہ کرو.